أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلام للرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ زمر کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. قرآن عربی میں ہے جس میں ٹیڑھا پن نہیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. اللہ مثال بیان کرتا ہے کہ ایسے مرد کی جس میں شریک ہیں باہم لڑنے والے، اور ایک ایسے مرد کی جو پورے کا پورا ایک مرد کے لیے سالم ہے. کیا یہ دونوں برابر ہیں بلحاظ مثال کے؟ اللہ کی حمد ہے، بلکہ اکثر علم نہیں رکھتے. بے شک اگر آپ کے لیے موت ہے تو یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، پھر یقیناً تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قرآن کریم اپنا علم مثالوں سے دیتا ہے، کائنات کی مثالوں سے، فطرت کی مثالوں سے دیتا ہے. قرآن اور کائنات میں ایک تطبیق ہے. پوری کائنات قرآن پر عمل پیرا نظر آتی ہے. قرآن عربین غیر ذی عوج لعلہم یتقون. قرآن کریم کا عربی زبان میں نازل ہونا. عربی ام اللسان ہے اور فطرت انسان پر ہے، اور قرآن کریم فطرت انسان کی زبان میں نازل ہوا. فطرت میں افراط ہے، کمی اور محتاجی نہیں ہے. عربی زبان فطری ہے، اس لیے اس کے الفاظ بے حد کمال کے اور با افراط ہیں، یعنی الفاظ کی کثرت ہے. ہر لفظ اپنی جگہ مکمل ہے اور اپنے اندر پورے معنی رکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر عربی زبان میں دوست کے لیے مختلف نام ہیں، مثلا رفیق، حبیب، خلیل، ولی وغیرہ، یہ ہر لفظ مکمل معنی رکھتا ہے. اگر ہم رفیق کہیں تو یہ لفظ بتاتا ہے کہ رفیق کون سا دوست ہوگا، اس کی صفات کیا ہوں گی. وہ سب ایک لفظ میں جمع ہے، یعنی ایک لفظ کافی ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اور لفظ اللہ بھی عربی زبان کے لیے مخصوص ہے. اللہ کے ہم معنی لفظ کسی زبان میں نہیں ہے. دوسری طرف عربی حروف بھی ام الحروف ہیں، یعنی تمام زبانوں کے جو حروف ہیں وہ بھی عربی سے ہی نکلے ہیں. حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی ہیں. آپ کا شہر ام القریٰ ہے، آپ کی زبان ام الالسنہ ہے، آپ کی کتاب ام الکتب ہے، آپ کا دین ام الادیان ہے. یعنی ہر بات میں کاملیت ہے، مکمل ہے. اسی لیے اس مثال میں کہا گیا سلامن ورجلا سلامن للرجل، یعنی مکمل رجال جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو. دین اسلام میں بھی کسی بات کی کمی نہیں ہے. دین اسلام میں کسی بھی بات کو چھوڑا نہیں گیا. الیاس اسلام ایک مکمل دین ہے. روحانی اصطلاح میں کسی چیز کے مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی طلب پوری ہو گئی، اور جب طلب پوری ہو جاتی ہے تو عطا شروع ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے دین اسلام سلامتی دینے والا ہے، مرتبے دینے والا ہے، مقامات دینے والا ہے. مرد مسلمان ہی مرد رجال ہے جو سلامتی کا علمبردار ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے ادیان کے لیے فرمایا شرکاء متشاکسون،
یعنی شک و شبے کی وجہ سے اس میں اختلافات کا رہنا، یعنی وہ مکمل نہیں ہے، اس میں کمی رہتی ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کی مثال دی گئی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کمال ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب پر اپنا مکمل رنگ چڑھایا۔ وَرَجُلٌ سَلَامًا لِلرَّجُلِ، کسی دوسرے نبی کو یہ کمال حاصل نہیں تھا۔ اس بات کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل پر پہنچے تو موسیٰ کی قوم پکار اٹھی کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے نیل کا دریا ہے اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جب تھے اور دشمن سر پہ آ گیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی وہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ یعنی وہ موسیٰ صرف اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ رب ہے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صرف میرے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ بھی، یعنی ہم سب کے ساتھ رب ہے۔ یہ بات ہے جس کو کہا گیا وَرَجُلًا سَلَامًا لِلرَّجُلِ، اور دوسری طرف جو بات کی گئی وَرَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، یعنی دوسرے انبیاء اور ان کی کتابوں میں شرکاء نے اختلافات ڈالے، جبکہ قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم کو غیر ذی عوج کہا گیا، یعنی اختلافات سے پاک ہے، اور اللہ کی حمد اسی سے قائم ہوتی ہے۔ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، اللہ کی حمد کو دنیا میں قائم کیا۔ انک میت و انہم میتون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آج تمام انبیاء کی عزت ہے، ان کا مقام ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مٹ جائے تو انبیاء کا وجود بھی مٹ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات اللہ کے مظہر بن کر آئے، اور تمام انبیاء صفات اللہ کے مظہر بن کر آئے۔ صفات نظر آتی ہیں، اس لیے اس وقت یومنون بالظاہر ہوتا ہے، اور جب ذات آتی ہے تو یومنون بالغیب ہوتا ہے، کیونکہ غیب نظر نہیں آتا اور ذات غیب میں موجود رہتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رحمت للعالمین بن کر آیا۔ اگر آپ کا وجود رحمت للعالمین بن کر نہ آتا تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ اگر آج یہ دنیا میں یہ کائنات قائم و دائم ہے تو یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر یہاں فرمایا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ تختصمون قسم کہتے ہیں وہ جھگڑا جو خیانت کی وجہ سے ہو۔ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی اور تاکید بھی کی کہ ان پر ایمان لانا، لیکن بعد والوں نے خیانت کی، اسی لیے فرمایا کہ کوئی نبی بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ یوم حشر اپنی قوم کی شفاعت کرے گا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ وہ خیانت ہے جس کی وجہ سے ہر نبی کی قوم اپنی نبی سے جھگڑے گی۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہوں، قدر و قیمت میں ہے خون جس کا حرم سے بڑھ کر۔ آہا اے مرد مسلمان، تجھے کیا یاد نہیں عرف
لا تدعوا مع اللہ الہا آخر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.